बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाजरीन, हम आए दिन सुनते हैं कि पाकिस्तान के अदारे जो हुकूमती इदारे हैं वो दिन ब दिन बहरान का शिकार हैं, वो दिन ब दिन खसारे के अंदर जा रहे हैं, वो दिन ब दिन पाकिस्तान की माशियत के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है ये हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। यानी कि इस दौर के अंदर 2025 जैसे दौर के अंदर दुनिया के जितने भी मालिक हैं, वहाँ के जो हुकूमती इदारे होते हैं वो अपनी माजी की गलतियों से सीखते हैं। जो लो पोल होते हैं माजी के, उनको फिल करने की कोशिश करते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं ताकि मजीद बहरान पैदा ना हो, और जो पहले गलतियां हो चुकी हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, पंजाब पुलिस एक ऐसा इदारा है कि जिसके बगैर माशरा नहीं चल सकता। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं ज़ाती तौर पे तो उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ इस इदारे की, लेकिन पंजाब पुलिस जिस तरीके से अपनी माजी की गलतियां या जो आज से हम 10 साल पहले सुना करते थे या 20 साल पहले सुना करते थे उसको अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो गुज़श्ता 2-2, 3-3 दिहाइयों से हम ऐसे ही सुनते आ रहे हैं। पंजाब पुलिस ने एक जो कारनामा किया है, वैसे तो आए दिन कोई ना कोई कारनामा उनका सामने आता रहता है, लेकिन ये जो उन्होंने कारनामा किया नाजरीन, इसके ऊपर बात करना बड़ी ज़रूरी है। वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आप भी अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आगाह कीजिएगा। पंजाब पुलिस ने गुज़श्ता कल एक FIR दर्ज की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, और FIR दर्ज की है उन्होंने जी के कारकुनान जो हैं वो वॉल चैकिंग कर रहे थे। जो अभी 5 अगस्त की मोबिलाइजेशन कॉल है तहरीक की, उस वाले से जो कारकुनान हैं वो वॉल चैकिंग कर रहे थे और इस वजह से उनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज कर दी गई। अब जो FIR नाज़रीन दर्ज की गई है उसमें 3 लोग जो हैं वो नामजद किए हैं और तीनों भाई हैं। और सबसे जो अफसोस की बात है वो ये है कि इनमें जो नाम तीसरे नंबर के ऊपर है वो उस कारकुन का है जिसकी 26 नवंबर की रात डी चौक के ऊपर, जना एवेन्यू के ऊपर, जिसको गोली मार के शहीद कर दिया गया था। उसका भी नाम उसके अंदर जो है वो FIR के अंदर नामजद किया हुआ है। अच्छा, मैं पहले आपको मुख्तसरन 2 मिनट के अंदर, बल्कि 1 मिनट के अंदर मैं आपको इसका अहवाल आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्यों ये नाम डाला गया। जब एक शख्स दुनिया के अंदर ही नहीं है, बल्कि अगर उसका नाम लिया जाए या उस इंसिडेंट का नाम लिया जाए कि 26 नवंबर की रात को जो लोग शहीद हुए थे, तो लोगों को वैसे ही रिकॉल हो जाता है कि यार अच्छा फलां शहर का या फलां इलाके का बंदा जो था वो 26 नवंबर को गोली लगने की वजह से इस्लामाबाद के अंदर शहीद हो गया था। तो फिर मुकामी पुलिस को, मुकामी थाने को कैसे नहीं मालूम होगा कि हम जिसके ऊपर FIR देने लगे हैं ये बंदा तो इस दुनिया के अंदर है ही नहीं, ये बंदा तो इस दुनिया से जा चुका हुआ है, तो फिर उसका नाम FIR के अंदर क्यों दिया गया। इसके पीछे जो वजह है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे कबल मैं आपको इन शॉर्ट इस FIR का हवाला दे दूं। FIR जो है वो नाजरीन ये है कि जी मुकदमा नंबर 158/25 का नंबर है, थाना कोटली सतिया मरी। वक्त और तारीख आगे दी गई है कि जी 21 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे और सारा वक्त दिया गया। FIR में लिखा है जी, पहली 2 लाइनें मैं आपको पढ़ देता हूँ। जनाब आला गुजारिश है, मैं वाजिद महबूब कांस्टेबल 72/11 जो उनका बेल्ट नंबर होता है, अब बतौर DFC थाना कोटली सतिया में तैनात हूँ। मोरखा वक्त, तारीख और वक्त लिखा आगे, अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर था कि मेरे सोर्सेज ने मुझे इतला दी कि नज़द गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटली सतिया की दीवार पर आसम शहजाद, हारिस शहजाद और अनीस शहजाद सती, आगे फिर उनकी वल्दियत और बाकी जो पूरा FIR का मतन होता है वो लिखा हुआ है। अब ये 3 जो नाजरीन नाम हैं, इसमें आसम शहजाद है, हारिस शहजाद है और एक अनीस शहजाद सत्ती है। अब ये तीनों भाई हैं। अब ये जो अनीस शहजाद सत्ती हैं ये वो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जवान कारकुन के जो 26 नवंबर की रात को डी चौक के ऊपर गोली लगने से शहीद हो गए थे। और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में जो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें इस वाक़े का इल्म होगा, क्योंकि एक जवान लड़का था कि जिसको गोली लगने से वो शहीद हो गया। फिर उसके जो वालिद थे वो यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल जो है वहाँ पर बेयारो मददगार, उनका जो वो तस्वीर और वो जो चेहरा, वो जो बात उन्होंने की थी एक शहरी के साथ, जिसमें वो बता रहे थे कि जी मेरा बेटा जो है वो यहाँ पर शहीद हो गया, और वो मतलब कैसे को भूल सकता है। अगर वो तस्वीर चाहे उसके बाप की या उस मरहूम नौजवान की जिसको गोली लगी थी वो किसी को दिखाई जाएगी पाकिस्तान में, तो पहचान लेगा कि अच्छा यार ये तो वो नौजवान है कि जिसका उस वाक़े के अंदर इंतकाल हो गया था, जो उस वाक़े के अंदर शहीद हो गया था। तो फिर मुकामी पुलिस जो है थाना कोटली सतिया की, वो कैसे नहीं जानती कि हम जिसको नामजद कर रहे हैं इस FIR के अंदर वो अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। इसके नाज़रीन 2 पहलू हो सकते हैं। पहले तो जो बात यह है कि वो वॉल चेकिंग कर रहे थे,
اور آگے ساری FIR کا متن ہے کہ جی وال چیکنگ کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر بھاگ گئے، میں نے اس کی تصویریں بنا لی، تصویر میرے پاس محفوظ ہیں، فلاں فلاں، جو ایک پورا متن ہوتا ہے FIR کا، وہ لمبی بات میں کرنا نہیں چاہتا۔ وال چیکنگ کے اوپر بعد میں آتے ہیں کہ وال چیکنگ کتنا بڑا گناہ ہے یا کتنا بڑا جرم ہے۔ جرم ضرور ہوگا لیکن گناہ نہیں ہے۔ پاکستان کے ہر شہر کے اندر دیواریں بڑی پڑی ہیں۔ کراچی آپ چلے جائیں، کوئی ایک سنگل مجھے دیوار دکھا دیں، فٹ پاتھ دکھا دیں جہاں پر وال چیکنگ نہیں ہوگی۔ MKM، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، PMLN، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، سکولز، ایون حکیموں کے وہاں پر دیوار بھرے ہوئے ہیں وال چیکنگ سے۔ تو کتنا ایک بڑا جرم ہے کہ آپ نے تینوں بھائیوں کے اوپر FIR دے دی، اور ان میں سے ایک نوجوان جو شہید ہو چکا ہے دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے کہ کیا یہ انٹینشنلی کیا گیا، دانستہ طور کے اوپر کیا گیا۔ دوسرا پہلو ہے کہ کیا یہ ان انٹینشنلی ہو گیا، غیر دانستہ، پتہ نہیں چلا۔ تو اس دونوں پہلوؤں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو غیر دانستہ ان انٹینشنلی والی بات ہے اس کے اوپر اس لیے یقین نہیں کر سکتا میں کیونکہ جو پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، کوئی بھی جب جماعت اپوزیشن کے اندر ہوتی ہے تو اس کے جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، اب چونکہ ہر ضلع ہے پنجاب کے اندر، پھر تحصیل ہے، پھر آگے حلقے ہیں جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ قومی اسمبلی کا حلقہ پوری تحصیل میں ہوتا ہے، اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر جو 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہوتے ہیں اس میں آگے یونین کونسلز ہوتی ہیں، 12، 14، 15، 16 آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے یونین کونسلز ہوتی ہیں۔ پھر آگے اس کے وارڈز ہوتے ہیں، جو شہری علاقے ہیں اس کے وارڈز ہوتے ہیں یونین کونسل کے اندر، جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر چکوک ہوتے ہیں، چک ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی جماعت اپوزیشن کے اندر ہوتی ہے تو اس کے جو ایکٹیو کارکنان ہوتے ہیں وارڈ کی سطح کے اوپر یا یونین کونسل کی سطح کے اوپر، ایون دیٹ حلقے کی سطح کے اوپر، مطلب ایک وارڈ ہے یا ایک چک ہے، اس میں کوئی 4 سے 5 ایکٹیو کارکن ہوتے ہیں۔ جو یونین کونسل ہے اس ساری میں کوئی 15 سے 20 یا 25 ایکٹیو کارکن ہوتے ہیں۔ جو پورا حلقہ ہے اس میں 50 سے 70 یا 100 کے قریب کارکنان ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، جن کی لسٹیں پنجاب پولیس کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ویسے تو ووٹرز تو بہت بڑی تعداد کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ایکٹیو کارکنان کے جنہوں نے ہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لینا ہوتا ہے، چاہے وہ ریلی ہو، کنونشن ہو، جلسہ ہو، کسی اور شہر کے اندر جلسہ ہو، لانگ مارچ ہو، انہوں نے ہر جگہ اپنی حاضری یقینی بنانی ہوتی ہے۔ ان کی تعداد بہت مختصر ہوتی ہے ہر حلقے کے اندر۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جو لسٹیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کی جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، وہ پنجاب پولیس کی جو 2 انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک اسپیشل برانچ ہے، ایک سیکیورٹی برانچ ہے، دونوں بہت کریڈیبل برانچز ہیں پنجاب پولیس کی، وہ یہ ریکارڈ اپنے پاس رکھتی ہیں، ان کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی اس طرح کا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا موقع آتا ہے، کوئی لانگ مارچ، کوئی جلسہ، کوئی ریلی یا کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے، تو ان کے پاس لسٹیں موجود ہوتی ہیں کہ جی یہ کارکنان ہیں اور یہ ایکٹیو کارکنان ہیں، یہ اس موقع کے اوپر جا سکتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر FIR دے دی جائے۔ یہ میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، آپ اس بات کو سینکڑ کریں گے جو لوگ جانتے ہیں اس معاملے کو، کہ ان کے پاس لسٹیں آلریڈی تھانوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، انہی کی بنیاد کے اوپر FIR ہو جاتی ہے۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ ایک شخص اس شہر کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس گاؤں کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس یونین کونسل کے اندر موجود ہی نہیں ہے، وہ شہر سے اور شہر کے اندر نوکری کے معاملے کے اندر گیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر FIR ایز یوزول ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر FIR ہونی ہی ہونی ہے کیونکہ اس کا نام اس لسٹ کے اندر موجود ہے، اس کو وہ چینج موسٹلی نہیں کرتے، اس میں ایڈیشن تو کرتے ہیں، وہ اس میں کٹ ٹو سائز نہیں کرتے اس لسٹ کو۔ ہو سکتا ہے کہ جو ایکٹیو کارکنان کی لسٹ ہوگی اس میں اس نوجوان کا جو اس دنیا میں نہیں ہے، جو شہید ہو چکا ہے، اس کا نام موجود ہو، لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی برانچ یا اسپیشل برانچ کے ملازمین ہوتے ہیں، جو سرو کر رہے ہوتے ہیں ہر تھانے کے اندر، وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے وہ مقامی ہوتے ہیں، مطلب اگر اب 100 میں سے دیکھیں گے تو تقریباً 100 کے 100 جو لوگ ہوں گے وہ مقامی ہوں گے۔ تو مقامی لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے اس دنیا سے ہی چلا گیا، تو آپ اس کے نام کے حوالے سے اس کے اوپر FIR دے رہے ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ضمنی دیتے ہیں جس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جی نہیں، اس کا نام جو ہے وہ غلطی سے دے دیا گیا، اب اس کا نام اس FIR کے اندر نہیں ہے۔ اس کے باقی جو 2 بھائی ہیں ان کو آپ اس کے اندر نامزد رکھتے ہیں وال چیکنگ کرنے کے حوالے سے۔ یہ تو ہے اس کا ان انٹینشنلی جو ہے وہ غیر دانستہ پہلو، کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہیومن ایرر آ گیا ہو سکتا ہے کہ جس نے نام دیا ہو، سیکیورٹی برانچ کا ملازم، اسپیشل برانچ کا ملازم یا محرر تھانہ یا SHO صاحبان اس کے علم میں نہ ہو، یا وہ چونک گیا ہو، اسے نہ پتہ چلا ہو کہ یہ وہ شخص ہے یا وہ نوجوان ہے کہ جو شہید ہو چکا ہے، جس کا نام ہم دے رہے ہیں، مان لیتے ہیں۔ دوسرا پہلو جو ناظرین اس کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹینشنلی کیا گیا، یہ دانستہ طور کے اوپر کیا گیا، یعنی کہ جس طریقے سے وہ فیملی
اپنے ایک نوجوان بیٹے کو وہ شہید ہو گیا اڈی چوک کے اوپر، اس کے باوجود بھی اس کے والد کسی پریشر کے اندر نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور میں کھڑا رہوں گا. میرا بیٹا ایک نوجوان تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کا ایک اپنا نظریہ تھا، اپنی سوچ تھی، وہ آزاد تھا. وہ جس جماعت جس نظریے کے ساتھ کھڑا تھا میں بھی اسی نظریے کے ساتھ کھڑا رہوں گا. وہ نہیں ڈرے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ تمام 26 نومبر والا انسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت ان تمام لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جن کے لوگ زخمی ہوئے یا جن کے گھر والے اس واقعے کے اندر شہید ہوئے تھے. انہوں نے قانونی معاونت فراہم کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ اس وقت بھی یہ خبریں چلتی رہیں کہ اس کے گھر والوں کو، یعنی کہ یہ جو نوجوان ہے انیس شہزاد ستی، اس کے باقی بھائیوں کو اور والد کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح کی خبریں بھی آتی رہی. اب جو دانستہ پہلو ہے، اس کا انٹینشنلی پہلو ہے کہ جان بوجھ کے یہ کیا گیا، وہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جب کسی کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہو نا، جب آپ کسی کو یہ دکھانا چاہ رہے ہو کہ آپ نہیں باز آ رہے نا، آپ کو منع کیا جا رہا تھا، منع کیا جا رہا ہے، آپ نہیں منع ہو رہے، تو پھر یہ لو. کسی کو اذیت دینی ہو، کسی کو تکلیف دینی ہو، کسی کے ایموشنز کے ساتھ کسی کو تکلیف دینی ہو، تو اس طرح کا عمل کر لیا جاتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ انٹینشنلی یہ کام کیا گیا ہو کہ اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے بھائیوں کے اوپر یہ کم از کم وہ یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائیں کہ ہمارا بیٹا چونکہ شہید ہو گیا، اس کے باوجود بھی اس کی جان نہیں چھوڑی جا رہی، اس کو ایف آئی آر کے اندر نامزد کیا جا رہا ہے. تو یہ انٹینشنلی بھی ممکن ہے کہ یہ کیا گیا ہو. تو یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں کہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان انٹینشنلی اس کا نام آ گیا ہو. یہ وہ دو پہلو ہو سکتے ہیں. لاسٹ کے اوپر ناظرین، وال چیکنگ کے حوالے سے یہ ایف آئی آر دی گئی ہے. وال چیکنگ کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر دیواروں کے اوپر وال چیکنگ ہوتی ہے. اب کوئی کسی کو نہیں روکتا، لیکن اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، زیر عتاب ہے، تو ایک ہی گھر کے 3 نوجوانوں کے اوپر جو ایک اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے. تو یہ ہے جی ہمارا ہر دل عزیز پنجاب پولیس کا ڈپارٹمنٹ. آلدو میں تو بہت عزت کرتا ہوں، بہت سارے کریڈیبل لوگ بھی اس میں کام کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں، شہداء ہیں، غازی ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، جس طرح کا یہ بلنڈر کیا گیا کوٹلی ستیاں میں مری کے اندر، اس طرح کا ایک ہی بلنڈر جو ہے کئی مہینوں کی یا سالوں کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. یہ تھی ناظرین وہ اوورآل صورتحال، وہ ساری معلومات جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. آپ بھی اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنے بار میں میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.